ہر بچہ جو کسی بھی کلاس سے بلونگ کرتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس کی 4 بیسک ضروریات ہوتی ہیں جو اگر پوری نہ ہو تو اس کے افیکٹ آپ کو بچے کی پرسنالٹی پہ نظر آتے ہیں۔ ہم بچوں کو دنیا جہان کے مہنگے اور ٹرینڈی جو ہے ٹوائز لا کر دیتے ہیں، ان پہ ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو سیر و تفریح پر لے کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پیرنٹنگ پہ کوئی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ والدین جانے انجانے میں بچوں کی کچھ بیسک نیڈز جو ہیں ان کو مس کر دیتے ہیں یا تو پھر اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں لگتا ہے کہ پہلے کچھ وقت تک تو ہمارا بچہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بیہیویئر میں جو اچانک جو چینجنگ آئی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ جیسے کہ بچہ پڑھتا بھی بہت اچھا تھا، اس کا رویہ بھی بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک دم سے اس کی پرسنالٹی میں اتنا فرق کیسے پڑ گیا ہے، اور والدین کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کی پرسنالٹی پہ اتنا فرق کیسے پڑ گیا ہے۔ یہی جو وہ 4 نیڈز ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں والدین مس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ والدین کے پیار میں آپ کمی تو نہیں کہہ سکتے، یعنی تھوڑا اس طرح کی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ بچے پہ توجہ نہ دی جائے، تو بچہ ان چیزوں کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بینگ اے پیرنٹس ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوور آل رویے میں، اس کی پرسنالٹی میں یہ فرق کیوں آیا ہے۔ دیکھیں، بچوں میں خود اعتمادی یا کامیابی صرف تعلیم یا کھانے پینے سے ہی نہیں آتی۔ بچوں کی اصل جو نشو و نما تب ہوتی ہے جب ہم ان کی جسمانی اور جذباتی دونوں کا خیال رکھیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بچوں کی 4 ایسی ضروریات بتاؤں گی کہ جو پوری نہ ہو بچے جو ہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اینڈ بلیو می ایز اے پیرنٹس، میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی یہ جو 4 ضروریات ہیں ان کو لازمی پورا کریں، کیونکہ جیسے کہ ٹوائز لا کے دے دینا، ان کی ضروریات پوری کر دینا، مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دینا، اور ساتھ ساتھ جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں گھمانے لے کے چلے جانا، یہی بچوں کے لیے امپورٹنس نہیں ہوتا۔ کہ کچھ ایسی نیڈز بھی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا۔ آج کے ولاگ میں 1 بائی 1 ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیوز کے سبھی جو ہے پوائنٹ امپورٹنٹس ہیں، پلیز ویڈیو ساری دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور نالج کیجیے گا۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از زارا، ویلکم بیک اگین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک سے ہوگے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جی فرینڈ، ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جی ہم نے دوپہر کا کھانا بنایا ہے جی چائنیز رائس اور چکن منچورین، ساتھ ساتھ جی ہم نے اپنے سب کے لیے جی چائے ریڈی کی ہے، تو ساتھ ساتھ اپنا ولاگ سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو چلے جی فرینڈز، کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو چلے جی موو دس دا ٹاپک۔ ہر بچے کی جو ہے بہترین نیڈز جو ہم پیرنٹس جو اکثر مس کر دیتے ہیں، اس نیڈز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس ہم سمجھتے ہیں بچوں کو اچھا کھانا کھلا دیا، مہنگے کپڑے جوتے لے دیے، باہر گھمانے لے گئے، کھانا پلانا کرا دیا، بس یہی چیزیں جو ہیں، چیزیں جیسے کہ مہنگے ٹوائز، مہنگے گیجٹ لے دیے، باہر گھمانے لے گئے، دیٹس انف۔ لیکن ان سب سے امپورٹنٹس نیڈز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 از ایموشنل نیڈز۔ جہاں تک ایموشنل نیڈز کا تعلق ہے تو بچے کی شخصیت فار دا لائف ٹائم اسی نیڈز پر بیسک کرتی ہے۔ بچے کی شخصیت کا انحصار جو ہے اس کی جذباتی ضروریات پر ہوتا ہے، یعنی ہم اس کی جذباتی نیڈز کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں، اور ساری زندگی اس کے افیکٹ آپ کو بچوں پہ نظر آتے ہیں۔ اور اس ایموشنل نیڈز پر 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 وارم، نمبر 2 رسپیکٹ، نمبر 3 ٹرسٹ۔ پہلی نیڈز ہے وارمتھ۔ اس کو میں اگر ڈیفائن کروں تو بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنا، سینے سے جیسے لگایا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ایج ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں وارمتھ۔ حالانکہ اس چیز کی بچوں کو بہت ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹی ایج کے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں۔ ہم پیرنٹس جو ہیں چھوٹی ایج کے بچوں تک ہی یہ چیز محدود رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے بچوں کی بھی 100% نیڈز ہیں۔ ٹین ایج کے بچے بھی یہی چاہتے ہیں
جیسے 18 16 20 سال ایج ہے لیکن وارمتھ انہیں چاہیے. بچے کیا، یہ تو ہر انسان کی فطرت اور ضرورت ہے. اپنا ہی دیکھ لیں، ہمیں بھی تو وارمتھ چاہیے. ہم ذرا سا پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس کے گلے لگ کر کتنا سکون ملتا ہے. جس طرح ہمیں اپنے پیرنٹس کی وارمتھ چاہیے، ہمیں انہیں گلے لگا کر سکون ملتا ہے، ایسے ہمارے بچوں کو بھی ہمیں گلے لگا کر سکون ملتا ہے. بچے کو یہ وارمتھ ہم سے چاہیے ہی چاہیے. بچوں کی کائنڈ آف حق تھراپی ہے. اس کا حق ہے کہ آپ اسے گلے سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اسے پیار کریں، اسے چومیں، اسے اپریشیٹ کریں. اس کا ایکسپیریمنٹ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا بچہ بہت غصے میں ہے اور ساتھ ساتھ جیسے بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیں، کچھ نہ بھولیں، بس اسے اپنے پاس بلائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیں، چاہے بچے کی ہی غلطی ہو. اسے وارمتھ دیں اور بولیں اوکے پانی پیو، ہم مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو بہت سارے مسائل آپ کے اس وارمتھ سے ہی حل ہو جائیں گے. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. صرف چھوٹے موٹے بچوں کو ہی نہ یہ بولے میرا چھونا میرا مونا، اور بڑے بچوں کو بھی ایسا بولیں. آپ یقین کریں یہ ہر بڑے اور چھوٹے بچے کی بیسک ضرورت ہوتی ہے جسے ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایموشنل نیڈز یا جذباتی ضرورت کا دوسرا پارٹ ہے رسپیکٹ. ہم اکثر اپنے بچوں سے اس طرح بات کرتے ہیں نا جیسے یہ کوئی کمتر یا حقیر چیز ہے. دفعہ ہو جاؤ، بکواس کرو، تم چپ کرو، اپنا منہ بند رکھو، یہ چیزیں ادھر لے کے آؤ، میرا فلان کام کرو. ہم اکثر اس ٹیون پہ اپنے بچوں سے بات کرتے. آف کورس سارے پیرنٹس ہی کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں غصے میں یا کسی بات کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈس رسپیکٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اسے حقیر یا کمتر سمجھتے ہیں، ان سے غلط لفظ بول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی سیلف اسٹیم کو بہت چوٹ پہنچتی ہے. وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے. تو اس بات سے خاص خیال رکھیں کہ اس کی عزت نفس کو جو ہے ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اتنا آپ اس کو عزت رسپیکٹ دیں گے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو عزت کے قابل سمجھے گا. یہاں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ بڑوں کی میں نے بات سنی تھی، مجھے اچھی لگی، میرے دل میں اتر گئی، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. جیسے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں، میں آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو بڑا اور کامیاب انسان بنتا دیکھنا چاہتے ہیں نا، اور اسے ایک بڑے آدمی کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ دنیا، معاشرہ، جو اس بڑے آدمی کو رسپیکٹ، رویہ جو ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں وہی رویہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں. سوسائٹی جتنی رسپیکٹ اس بڑے انسان کو دیتی ہے، آپ وہ عزت اپنے بچوں کو دیں، اور یقین کریں آپ کا بچہ آپ کو اتنا ہی بڑا انسان بن کر دکھائے گا. بات جو ہے پریکٹیکل اپروور ہے اور دل کو لگتی ہے. ایموشنل نیڈ کا جو ہے تھرڈ پارٹ ہے ٹرسٹ. اگر ہم اپنے بچوں پہ اعتماد یا بھروسہ نہیں کریں گے، ان پر شک کریں گے، چیز سے اس کی شخصیت پر سب سے زیادہ منفی جو اثرات ہیں وہ جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کا یہ بہت کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری تو کسی بات کا بھی ہمارے پیرنٹس کو یقین نہیں ہوتا، وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہم پر تو انہیں یقین ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ کسی اور سے گواہی دلوانی پڑتی ہے. بچے کے دوست، کزن، نوکر یا کوئی اور گھر میں آ کے بتاتا ہے نہیں اس نے یہ نہیں کیا، اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، فلاں سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا. تو ان سب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ جب آپ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر بچہ جھوٹ بھی بول رہا ہے آپ کے ساتھ تو کیوں بول رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے دماغ میں کیا خوف ہے. آپ کا رویہ دوستانہ نہیں ہے. بھروسہ نہ ہونے کا تعلق جھوٹ بولنے سے ہے. تو بچے کی جھوٹ بولنے کی وجہ پکڑیں، اس پر شک نہ کریں. بچے کو اتنا فرینکلی انوائرمنٹ اور فری ہینڈ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر بات جو ہے شیئر کرے. اور یہ تبھی ساری چیزیں ہوں گی جب آپ اس کی بات تسلی سے بنا ڈانٹ ڈپٹ کے سنیں گے. بچوں کے ساتھ اپنے موڈ کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے موڈ کے حساب سے بات کریں. ایسا نہ کریں کہ آپ کا موڈ آج بہت اچھا ہے تو آپ بچے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کریں گے. تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے، کام کا پریشر ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ بچے کو بھی ڈرا دھمکا کے اس سے ڈانٹیں گے. تو یہ تھی فرسٹ بیسک نیڈ، دیٹ واز ایموشنل نیڈ. اب آتے ہیں سیکنڈ بیسک نیڈس کی طرف. فزیکل نیڈس یعنی بچے کا بھاگنا دوڑنا.
اس کا کتنا پسینہ نکلنا ہے، بھاگنا دوڑنا، اس کو کتنی فرسٹریشن ہو رہی ہے اور اس کو کتنی تھکان ہو رہی ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کتنا سو رہا ہے۔ اکثر بچے نیند کی کمی اور نیند کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، بیہیویئر میں غصہ، چڑچڑاپن آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچے جو ہے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، صبح اسکول جانا ہوتا ہے، تو ان کے 10 یا 12 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے طبیعت میں بوجھل پن اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اور نیند کی زیادتی کیوں، مائیں بیزی ہوتی ہیں، کاموں میں لگ جاتی ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے بچے سوئے رہیں تو ہم اپنے جو ہے کام شام جو ہے سارے نپٹا دیں۔ ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے اگر بچہ اٹھ گیا تو کام رک جائے گا، تو اس چکر میں بچوں کو مائیں جو ہے نا خوب سلاتی ہیں 10-12 گھنٹے سے بھی اوپر کئی دفعہ، صرف اپنے کمفرٹ کی وجہ سے مدرز جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہے سونے دیتی ہیں، تو یہ بھی بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تھرڈ امپورٹنٹ نیڈز ہے فوڈ۔ وائٹ شوگر، چینی، بیکری کی آئٹم، فروزن چیزوں کا ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ نگٹس، فرائز، کباب، سموسے، پیسٹریز، یہ سب چیزوں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو سب بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ان کے یوز کو جو ہے ڈیلی ہم یوز نہ کریں۔ بچوں کو لنچ باکسز پر یہ چیزیں بالکل نہ دیں، گھر پر بنا کر دیں۔ اگر کسی بیکری آئٹم کا دل بھی چاہتا ہے بچوں کا، کوشش یہ کریں کہ وہ گھر پر آپ بیک کر کے دیں۔ بچوں کی ڈائٹ پہ پروٹین، منرل، کیلشیم کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا، جن کھانوں سے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے، ان کھانوں سے انشاءاللہ بھی لوگ بناؤں گی، تو پھر آپ اس پہ بھی دیکھیے گا میری ویڈیو، اور اپنے بچوں کو سیم وہی فوڈ، وہی چیزیں آپ کھلائیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے بچے ماشاءاللہ سے صحت مند اور بہت ہی اچھے جو ہیں بڑے، اور ان کی ہائٹ سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ناؤ موونگ ان دا فورتھ نیڈ، بچوں کی بات چیت کرنا، ان کا کمیونیکیشن سکلز، لوگوں میں گلنا ملنا، اور یہ سب ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ یہ پوری ہوتی ہے بچے سے بات چیت کر کے، اسے کمیونیکیٹ کر کے، اسے ریفلیکٹ کر کے، اس کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیں۔ بچوں کے ساتھ کمبل پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے ایک ہیلدی فیملی ڈسکشن کریں، بچوں کی باتیں سنیں، ڈیفرنٹ کرنٹ ٹاپک پر بات کریں ان کے ساتھ، بچوں کو کہانیاں سنائیں، انبیاء کرام نے کیا کیا، ولی کرام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں، قرآن، ہر چیز بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، ان سے سنیں۔ دینی اور دنیاوی جو ہے معلومات، ہسٹری کے بارے میں، سائنس کے بارے میں ان سے یہ ڈسکشن کریں، انہیں ہر چیز کا بتائیں، ان سے سنیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں پیرنٹس کی بچوں کو وہ سکھاتی ہیں جو کتابیں بھی نہیں سکھاتی۔ اس طرح بچے انٹریکٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور فیملی ڈسکشن، کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو بھی یہ مت کریں۔ اسی نیڈز کا سیکنڈ پارٹ ہے سوشل نیڈز، جو بچہ جو ہے وہ خود پوری کرتا ہے۔ بچہ اپنے دوست یار خود بنانا شروع کرتا ہے۔ سٹارٹنگ میں سوشل نیڈز اس کے گھر والے بناتے ہیں۔ سوشل نیڈ بچوں پہ ضرور ہونی چاہیے، گلنا ملنا بچوں کو لیے بہت ضروری۔ تو بچوں کی یہ ساری ضروریات پیرنٹس کی طرف سے پوری ہوتی رہے تو بچے جو ہیں خود اعتماد، کامیاب، سکسیس اور باکردار جو ہے ان کی شخصیت بنتی ہے، اور وہ بہترین انسان بنتے ہیں۔ اور اگر والدین ان چیزوں میں کمی بیشی کرتے ہیں تو بچوں کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خود سے خاص خیال رکھیں، آپ کے خود کے لیے بچوں کی پرورش کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ It's all about is my today content۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔